اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، حیا کے متعلق آپ نے نقیب مجلس سے تمہیدی کلمات سنے۔ اللہ نے انسان کو فطرتاً باحیا بنایا ہے۔ انسان میں انسانیت ہونی شرط ہے، صرف انسانیت۔ کسی بھی قوم مذہب کا بندہ آپ کو ملے گا تو بنیادی طور پہ وہ شرم و حیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ شرم کیا ہے، حیا کیا ہے؟ یہ ایک انفعالی کیفیت ہے، انفعالی۔ بندہ کچھ غلط کرنے سے گھبرا جائے، شرما جائے اور بے باکی سے ہٹ جائے تو اس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ بے شمار ائمہ نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تلک بندے کے ایک ایک عضو میں ظاہر ہوتی ہے، حتیٰ کہ لفظوں میں اور لہجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کا نظریاتی شعور کیا ہے، لہجہ بتا دیتا ہے۔ دماغ کا فطور کیا ہے، لہجہ بتا دیتا ہے۔ دل میں کھوٹ کتنی ہے، لہجہ بتا دیتا ہے۔ انسان کی باڈی، اس کی چال، لباس، وضاقتہ، انسان کا ایک ایک ادا والا پہلو اور ہر حرکت بتاتی ہے، بلکہ خاموشی بھی بتا دیتی ہے کہ اس انسان کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ دنیا تین پہلو میں چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بالکل آزاد، بے باک، لاپرواہ، لاابالی کے مالک، جو من میں آیا کر لیا، جب آیا، جیسے آیا، جہاں آیا۔ اور کچھ لوگ بالکل بزدلی کا شکار، سست، کچھ نہ کرنے والے، پڑے ہوئے، مرے ہوئے، ہونا نہ ہونا برابر۔ ان دو کے درمیان والی جو چیز ہے اسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن بھائی بات کر رہے تھے دجالی میڈیا کی۔ بھائیو، شیطان نے جو پہلے دن سے چیلنج لگایا تھا، رحمان کے سامنے لگایا تھا، اور رحمان نے اسے جواب میں ایک لفظ کہا تھا کہ تو جو مرضی کر لے، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے شکنجے میں اور تیرے پنجے میں اور تیرے دامن میں گرفتار نہیں ہوں گے، وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ وہ میڈیا جو کر رہا ہے وہ کیا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ بڑا اہم پہلو ہے بھائیو۔ وہ جو کر رہا ہے وہ آپ کے اندر مذموم، غلط والی، جرم والی، بربادی والی، تباہی والی شرم پیدا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اکیلا بے شرم ہے، وہ آپ کے اندر، میرے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، نسل نو کے اندر، بلکہ ہمارے بزرگوں میں، جوانوں میں، مردوں، عورتوں میں نشے کے انجیکشن لگا کے سلا رہا ہے اور شرم پیدا کر رہا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ بھی نہیں بولنا۔ آپ مائک پکڑ کے، کیمرہ پکڑ کے کہیں بازار میں کھڑے ہو جائیں، کسی آنے جانے والے کو آپ کہیں کہ کلمہ سنا دو یا کچھ سنا دو، وہ گانے سنائے گا؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ شہادت سنا دے، ممکن ہے اسے نہ آئے، اور ممکن ہے آتا ہو وہ سنا نہ پائے، یا یہ کہہ کے مائک سائڈ پہ کروا دے کہ یار مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے کچھ رشتے ہیں ہمارے،
اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آج ہر بھائی نے جاتے ہوئے صرف اپنی آواز میں اذان کی ریکارڈنگ کروا کے جانی ہے. ایک جگہ ہمارا درس تھا، ہم نے کہا کہ ہم مل بیٹھ کے 5 کی ٹولی میں اپنا کلمہ صحیح کریں گے. سارے کہنے لگے جی یہ کوئی کرنے والا کام ہے، ایسی کوئی پہلی دفعہ پڑھے. لیکن جب بیٹھے تو تلفظ صحیح نہیں تھا، بولنے میں شرم آ رہی تھی، اور بڑے کہہ رہے تھے جی بچیاں دے سامنے ذلیل کرن لی گل. میں نے صدر مسجد کا مجلس میں اعلان کر دیا کہ صدر محفل، صدر مسجد تلاوت کریں گے. آپ یقین کریں، کہتے ہیں کہ میں زندگی چ ایڈا پانی کدی نہیں ہویا. پروفیسر صاحب تسی قاری صاحب بھی سن، بچے بھی سن، تسی پھر مینوں تلاوت دا کہتا. یہ میرا کام تو نہیں نا بھئی. آپ کا کام صرف وہ سندوں پہ سائن کرنا ہے حافظوں کے. یہ شرم ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے. ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ علم کو، عمل کو، حق کو، حقیقت کو، دین کو، شریعت کو، قرآن کو، سنت کو، سیرت کو لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. آپ کسی آفس میں چلے جائیں، ایک آدمی کو کھڑا ہو کے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بھائی مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. یہ 100 بہانے پیش کرے گا، اوپر پینٹ یا شلوار کر نہیں سکے گا. بیچارہ شرمیلا بہت ہے، شرمیلا بہت ہے. اور اگر ڈی گراؤنڈ میں عصر ٹائم سموسے کھانے یا رات کو، پھر یہ ہاف نکر بھی پہن کے چلا جائے گا. وہ جی یہ چل رہا ہے باہر ہے اس ٹائم، فیشن سمجھ کے ہم کر لیں گے. اس نے جو ہمیں شرم دلوائی ہے وہ حق سے رب تک پہنچنے سے، توحید کو اپنانے سے ہم شرمیلے ہیں. ہمیں سنت نہیں چاہیے، شرم آئے گی. حق بات کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے ہم بازار میں کھڑے ہو کے ناچ لیں گے، لیکن کسی کو یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا دے، کوئی صورت سنا دے، وہ گھبرا جائے گا. یہ شرم ہے مذموم. یہ ہم نے چھوڑنی ہے، یہ ہم نے ختم کرنی ہے. وہ ہمیں نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے کوئی بندہ، اور میں یہ ایک ہی صرف اس کا اینٹی انجیکشن دینے لگا ہوں. بہت کچھ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سیرت پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. میں بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں اپنے مقصد پہ رہ کے. بہت روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. پوچھا گیا عثمان شہزادے ہو، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وقت کا پیغمبر بھی آپ کی حیا کرتا ہے. جب بھی سیدنا عثمان آئے، میرے محبوب لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیک لگائی ہوئی تھی سیدھے ہو گئے. کپڑے کہیں تھوڑے بہت پنڈلی یا کہیں آگے پیچھے تھے تو برابر کر لیے. اس قدر حیا تھی اس شہزادے کی، اور خود رو رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا وہ دن انتہائی شرمندگی والا ہے، آنسو بہانے کے قابل، رونے کے قابل ہے کہ عثمان کا جو دن رب کے قرآن پڑھے بغیر گزر جائے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کو کس منہ سے ملوں گا کہ اللہ تیرا میسج آیا تھا، میں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں نے کھولنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ والی شرم و حیا جو قرآن پڑھنے سے مانے ہے، اس پہ آنسو بہائیے. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. آپ لوگ جتنے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، میں اگر صرف ایک بچے کو یہاں بھیجوں نا، بچہ بھی نہیں، کسی جوان کو بھیج، کسی بھی دوست کو بھیج دوں، اور وہ جا کے ایک شاپر پکڑ کے نا کہیں سے بھی یہاں سے لے کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے آپ کی پلک کی کیپ اتار کے اوپر وہ پیس رکھ کے ڈھکنا دے آئے. کچھ نہیں کیا، صرف ایک پردے کا اہتمام کیا، ایک شرم پردہ ہے. لیکن یہ غلط ہے. آپ ساری رات بھی ککے مارتے رہیں، ٹینکیاں بھری ہوئی ہوں، سوئچ آن ہوں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ کرنٹ پاس نہیں ہو رہا. ایمان کی حرارت اگر پاس نہیں ہو رہی تو ایسی شرم کو سلام کہیے، دور کیجیے.
اتاریے اس نشے کو. رو رہے تھے، داڑھی پوری بھیگی ہوئی ہے. پوچھا عثمان مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار میں نا قبر میں پہلی رات اور اللہ کی پہلی ملاقات کے سامنے شرمندہ ہوں. عثمان کیسے ملے گا تو؟ اور ہم کتنے بے باک ہیں، کتنے بے باک ہیں. بھائی یہ پکھا ڈگن والا جائے انہوں ویخ لو. سب نے دیکھا. قرآن مجید نے کہا ہے پہاڑ اڑنے والے ہیں، ستارے جھڑنے والے ہیں، آسمان لپیٹا جانے والا ہے، زمین تہس نہس ہونے والی ہے، سمندروں میں آگ لگنے والی ہے. ہم پڑھ کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ جیسے ہمیں بازار میں کوئی گرا ہوا بندہ ہم شرم کے مارے پھر بھی پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، 1122 کو بلا لیتے ہیں. اور ہمیں قرآن نے بولا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں اور تمہارے گھروں کو، تمہاری عزتوں کو، تمہاری آبروؤں کو، تمہارے کپڑوں کو، تمہارے لباس کو، وضاقتہ کو، تمہاری تہذیب کو آگ لگ گئی ہے، اور کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ہم اتنی توجہ کبھی نہیں آج تک آپ نے دی ہوگی جتنی پنکھا گرنے پہ دی ہے. فرق صرف یہ ہے انگلش اتنی سیکھ لی ہے کہ ہم بیرون ملک آن لائن لیکچر دیتے ہیں، اور اتنی شرم نہیں آئی کہ اتنی سی عربی سیکھ لیں کہ رب کا میسج ہی پڑھ سکے قرآن میں کیا دیا. او جی مجھے وہ بات یاد آ گئی. میرے دوست ہیں PhD کی ہوئی ہے، اور ایک دن میں نے کہا کہ حروف تہجی کے مطابق نا اپنی یہ سیٹنگ لگا کے آ جائیں. فون کر کے کہتے ہیں یار مینوں یہ نہیں سمجھ آؤں کاف پہلے کیڑا لکھنا ہے، پہلے کاف کون سا لکھنا ہے. میں شکر کرتا ہوں کہ اس کو یہ شرم نہیں آئی، چلو اس نے یہ پوچھ لیا، وگرنہ بیٹھے رہتے. عمر بیت گئی ہے. آپ سے اگر میں پوچھ لوں تو شرمیلے، اذان کا کہہ دو شرمیلے، جماعت کا کہہ دو بڑی شرم. ہمارے نوجوان کی نظریں جھک جاتی ہیں. 72 بچے تھے میں نے کھڑے کیے، میں نے کہا یار ایک ایک آیت سناؤ، ایک ایک سطر سناؤ. اللہ کی قسم اتنے شرمیلے، نظریں جھکی ہوئی، مٹے ہوئے، اور جگر ایسے ہے کہ جیسے ہیں ہی نہیں، دل ایسے ہیں کہ دھڑکنیں ختم ہو گئی ہیں، BP لو ہو رہے ہیں، رنگ پیلے ہو رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی کوئی ایک ایک آیت سنا دو. اور اگر میں کہتا ہوں بیٹا گانے سناؤ، کوئی میوزک ہو جائے، تو پھر ایسی ایسی ورائٹی نکلتی ہے. صاحب البیت اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص. جب گھر کا وڈیرا طبلہ نواز ہوگا، جب نائٹ کے ایک میوزک شو کے اندر 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ اور پھر اوپر جو ہے نچھاور کیے جائیں گے وہ الگ ہوں گے، اور پورا مہینہ تلاوتیں کر کے، نمازیں پڑھا کے، بچے پڑھا کے، قرآن پڑھا کے اس بیچارے کو 20,000 بھی پورا نہیں ملے گا، تو پھر قوم کیسے اپنے بچوں کو ادھر لائے گی؟ بھی کیسے لائے گی؟ کروڑوں روپے صرف DJ کو دے دیے جاتے ہیں. مسجد میں 10 روپے دیتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوتا ہے پرچی کاٹو، رسید کاٹ دیا جائے. وہ جو ناچنے والوں پہ، دیگر پہ کیا تھا، وہاں شرم نہیں آئی، یہاں دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور دل تنگ پڑ رہا ہے. رسید پرچی کٹوائیے. حضرات میں گزارش کروں گا مذموم شرم و حیا کو سلام کہو آج، پھر جا کر کے آپ اپنے حقوق ادا کر سکیں گے، پھر فرائض نبھائے جائیں گے. وگرنہ ساری زندگی روتے روتے مر جائیں گے جی حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ جس نے حق ادا کرنا تھا وہ فریضہ سمجھ ہی نہیں رہا، اسے شرم آ رہی ہے کہ وہ فرض ادا کرے. وہ دن میں 34 مرتبہ مسجد نہیں آ پا رہا، اللہ کے در پہ سر نہیں رکھ پا رہا، وہ کوئی اور کسی کا حق ادا کیسے کرے گا؟ آئیے، جو محمود شرم تھی، با مقصد شرم تھی، جس حیا سے ممنوعہ چیزوں سے بندہ رکتا ہے، وہ اس نے ٹوٹلی ختم کر دی ہے. وہ سب سے پہلے ملتی ہے نظریے سے. جس قوم کا نظریہ ختم ہو جائے، نظریہ 3 چیزوں سے ملتا ہے. حواس خمسہ کے مجموعے سے 5 حصے ملتی ہیں. انسان کے دماغ سے
اور دل سے، یہ 5 چیزیں، حواس خمسہ، چھٹا دماغ اور 7واں دل، یہ 7 چیزیں، 7 عناصر مل کے نظریہ بناتے ہیں، نظریہ بناتے ہیں۔ وہی جو ہے یہ اللہ کے علم اور معرفت کی بنیاد پہ نظریہ دیتی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا تجربے اور مشاہدے سے، تجربہ کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آئیے سب سے پہلے با حیا، با شرم، با وقار، متانت والا، آبرو والا، عزت والا، شرم و حیا اور وقار والا نظریہ اپنے بچوں کو دیجئے، جوانوں کو دیجئے۔ جوان کا قصور کوئی نہیں، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ڈے اینڈ نائٹ، اس کو صرف ٹی وی پہ کل تک نہیں، کیبل پہ نہیں، آج ایک بستر کے اندر، ایک کمرے کے اندر، ایک کمبل میں ماں ایک سائیڈ پہ ہے، بیٹی دوسری سائیڈ پہ ہے، اس کو کتاب و سنت کے با حیا نظریے کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن دوسرے نظریے کا پتہ ضرور ہے۔ کل تلک ہمارے بچے گھر میں آ جاتے تھے تو ہم مطمئن ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے یار سارے تھی پتر نہ گھر آ گئے نا، گیٹ بند کر لو۔ اب یہ باہر بھی ہوں اور گھر بھی ہوں، اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہوں، اندر کی بھی کنڈی لگی ہوئی ہو، اور ایک ہی کمرے میں باپ اور بیٹا ہوں، ماں اور بیٹی ہوں، پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کے کون لیٹا ہوا ہے اور وہ کس کے ساتھ اپنی رنگ رلیاں اور اپنا ذہن دے کے بیٹھے ہیں، دل دے کے بیٹھے ہیں، دماغ دے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم باپ بول نہیں سکتا، ماں کہہ نہیں سکتی، بھائی کی جرت نہیں ہے، بہن کی نظروں میں وقار، حیا، ردا، حسن، باپ کی پگڑی، بھائی کی عزت اور آبرو، ددیال ننیال، یہ چیزیں بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں، کیونکہ اسے جو نظریہ دیا ہے وہ نظریہ حریت ہے، نظریہ مساوات ہے، نظریہ آزادی ہے، نظریہ بے باکی ہے۔ تیرا جسم تیری مرضی، تیری لائف تیری مرضی، تیرا وجود تیری مرضی، کوئی دوسرا بیچ میں آئے تو آئے کیوں؟ آئیے سب سے پہلے نظریہ درست کیجئے کہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے، میری زندگی اللہ کی امانت ہے، اور یہ زندگی امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے عمل نہیں، عمل کا حسن اللہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اعمال کا حسن کیا ہے؟ پوچھا جبریل امین نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ رب پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ آخرت پر، یہ تقدیر پر، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ تشہد، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ مان لیا سارے ہیں، لیکن ان میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ کہا ان تعبد ربک کأنک تراہ، جو احکام ہیں ان کو اتنی تیرے اندر شرم ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور وہ سب سے طاقتور ہے، میری شارک کے قریب ہے، مجھے دوسری سانس بھی نہ لینے دے، اس کی مرضی ہے۔ حیا ہونی چاہیے، ڈر چاہیے، خوف ہونا چاہیے، تقوی اور للہیت ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں میں بچھو کا ڈر تو ڈالا ہے، سانپ کا ڈر ڈالا ہے، چھپکلی کا ڈر ڈالا ہے، ہم نے کاکروچ کا ڈر ڈالا ہے، ہم نے ہاؤ کا، جنات کا، طلسماتی مہوماتی چیزوں کا ڈر تو ڈالا ہے۔ اگر ڈر پیدا نہیں کر سکے تو اللہ کا ہی نہیں کر سکے۔ ہم نے کرونے کا خوف پیدا کیا، ہم نے اومیکرون کا خوف پیدا کیا، بیماریوں کے ڈر پیدا کیے، ہمارے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ماسک چڑھا کے پورے منہ کور کر کے سر سے لے کے پاؤں تلک بڑے بڑے اپنے حفاظتی جو ہے وہ بند تو باندھ لیے، لیکن ہم اللہ کی شرم و حیا کی وجہ سے ردا اور چادر اور پردہ نہیں دے سکے، کیونکہ نظریہ ہی ٹیڑھا ہے۔ جب نظریہ ٹیڑھا ہو تو پھر یاد رکھیے دماغ بھی خراب، دل بھی خراب، حواس خمسہ بھی برباد۔ نظریہ درست کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو لوٹنا پڑے گا، قرآن مجید کھولنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، الحمد سے والناس تلک۔ یہی تو حیا ہے، یہی تو ادا ہے، یہی تو حسن ہے۔
یہی تو بتاتا ہے تیرا رب سامنے ہے اور تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان پیدا کر۔ جب نظریہ درست ہو جائے گا تو نظر بھی سیدھی ہو جائے گی، نظر بھی۔ فلم کہہ رہی ہے ساری رات لڑکا تیار ہے، باڈی دکھا رہا ہے، جسم اپنا پیش کر رہا ہے، ادائیں پیش کر رہا ہے، لڑکی ریڈی ہے، ہر چیز ہے، تیاری ہے، وہ اپنے اصل رنگ روپ سے بھی ہٹا کے ہزاروں گنا خوبصورت بنا کے، میک اپ کے جو ہے اوپر خول چڑھا کے، ہنسی سے ہنسی بنا کے، اور پھر کیمروں میں تصویروں میں اس کو مزید مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری پوری رات گزر جاتی ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے سے پانچویں شفٹ ہوتے، اذان فجر تلک یہ لگا رہتا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو پھر ماں بھی کہہ دیتی ہے، باپ بھی کہہ دیتا ہے، سارے ہونتے سو جا، سکولے جانا ہی۔ جب نظریہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اگر اللہ کا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سامنے ہوتا، وقار ہوتا، تو پھر یہ لذت نظروں کو ملتی قرآن سے، یہ لذت ملتی باپ کا چہرہ دیکھنے سے، بیٹی کو یہ لذت ملتی ماں کا دیدار کرنے سے، یہ لذت ملتی اپنے بھائی کا باوقار پر روب چہرہ دیکھنے سے، اور بھائی کی نظروں کو سکون ملتا نظریں اٹھا کے چلتا کہ جب اس کی بہن کی نظریں جھکی ہوتی۔ مگر ایسے نہیں ہوا، نظریہ خراب ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں مرد کی نظریں بھی خراب، عورتوں کی نظریں بھی خراب۔ یہی جو آپ کے قریب اشارہ ہے نا، تھوڑا آگے جا کے وہ ڈی گراؤنڈ والا، میں یہاں پہ دیکھا کہ پولیس والا کھڑا ہے، میں ادھر سے ہی جا رہا تھا، بائک پہ تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے دور سے نا ہیڈ لائٹ بند کر دی۔ جب میں اشارے کے قریب کیا تو بھاگا ہوا ہے آگے آگے، کہنے لگا گڈی سائڈ تے لا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا تیری ہیڈ لائٹ نہیں چلی۔ میں نے کہا جی ہیڈ لائٹ ہے، یہ دیکھو کتنی بڑی لگی ہوئی۔ کہتا ایڈی وڈی نو میں کی کراں، یہ چلدی نہیں تھی، یہ چلتی نہیں ہے۔ میں نے بٹن آن کیا، وہ چل پڑی۔ کہندا پھر اینوں بند کیوں کیتا؟ میں کہا جی میں کہا تہاڈی اکھاں 'چ نہ پوے اس وجہ تو میں اینوں بند کرتا ہے۔ وہ کہندا اینوں چلا کے تے آپ بھی ٹھوکے گا، دوجے نوں بھی مارے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اندھے ہو کے رہو، یہ نہیں کہا۔ وہ پردے جو کانوں پہ پڑ جائیں، وہ پردے جو آنکھوں پہ پڑ جائیں، وہ پردے جو دل پہ پڑ جائیں، جو حق کو سمجھنے نہ دیں، جو نظریے پہ پڑ جائیں اور اللہ کے تعلق پہ پڑ جائیں، اور آپ میں اتنا کرنٹ، اتنی سپیڈ، اتنی طاقت پیدا ہی نہیں کر سکیں کہ اٹھا سکیں، رب کو ملا سکیں۔ جو ایمان چند قدم اٹھا کے گھر سے مسجد نہیں لا پایا، وہ تجھے یہاں سے جنت لے جائے گا۔ جو 3 کلو کا کمبل 4 کلو کا اٹھا کے سائڈ پہ کر پہ وہ اللہ کے گھر نہیں آ سکا، وہ ویٹ لفٹنگ کے اندر اگر دنیا میں 3 من وزن پانڈی بن کے وہ بس کی چھت پہ چڑھا گیا ہے تو کیا کریں؟ جسم کی طاقت اتنی ہے، 8 گھنٹے دھوپ میں بھی کام کر لیتا ہے، اوور ٹائم بھی لگا لیتا ہے، اور اتنی روح کمزور ہو گئی ہے کہ 8 منٹ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، ٹھنڈے ماحول میں کھڑا ہو کے قیام کر کے نماز فجر نہیں پڑھ سکتا۔ تو نظریہ ٹیڑھا ہے، پھر نظر بھی ٹیڑھی ہے، قرآن بھی نظر نہیں آتا، اللہ بھی نظر نہیں آتا، رحمان بھی نظر نہیں آتا، نعمتیں بھی نظر نہیں آتی، سنت بھی نظر نہیں آتی۔ جب نظر ٹیڑھی ہو جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کئی موٹر سائیکل والوں نے تسی ویکھیا ہونا ہے، جان ڈے ہوندے سڑک تے ہنیرا ہے لیکن اگوں بتی فل تاں چکی ہے۔ کئی دفعہ میں روک کے اشارہ کر کے کہا، میں کہ یار اینوں کوئی کہندا جی اسی کدی غور ہی نہیں کیتا، غور ہی نہیں کیتا۔ اللہ غور دلواتے ہیں، کرواتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، منزل پہ اور اپنے راستے پہ نگاہ رکھ، نظریں جھکا کے چل، حیا پیدا کر۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ہم نے نظریہ یہ دیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی نہیں، ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے اٹھا کے بھی نہیں، نظریں جھکا کے چلیے۔ گوجرا جب موٹر وے کھلی نا، میں بھاولپور سے آ رہا تھا، شکاری گاڑی، لائٹیں لگی ہوئی ہیں سرچ اور کافی ساری اس کے اوپر، تو میں نے جب ٹول پلازے سے انٹرچینج سے گاڑی اندر کی تو ساری لائٹیں چلا دی، وہاں بسیں بھی کھڑی تھی، دیگر بھی سیٹ، پولیس والے ان کو چھوڑ کے میرے طرف بھاگ آئے، موٹر وے پولیس، سائڈ تے لاؤ جی۔ میں کی ہویا؟ کہندے اسی تے اتھے کہنے لائٹاں ڈم رکھو، فل نہیں کرن دیندے، تے توں 18-19 لائٹاں بالیاں۔ میں کہا جی میں پہلی دفعہ ادھر چڑھیا سی، اسی ادھر صحراواں دے رہن والے لوگ آ، تو
ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ बुझ गई। क्या सड़क है? वो कभी मुझे देखें कभी गाड़ी को देखें, ये क्या कह रहा है? तो मेरे भाई ये ट्रकों की बत्तियाँ, ये गाड़ियाँ, ये रोशनियाँ, ये लाइटें, इनको अपनी चकाचौंध को नज़रों से जो देखने की सोच पड़ गई है ना, यहाँ जो नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है, वो असल नहीं है, वो रियल नहीं है, ये खेल तमाशा है, ये धोखा है, फराड है। कुरान कह रहा है नजरिया दुरुस्त कीजिए, निगाहों को पस्त करके चलिए। मैनू कहने लगे जी चलान होना है। मैं आख्या जी पहली दफ़ा वार्निंग दे दो, अगली दफ़ा भावें चलान कर लियो जो फुल सिटियाँ। कहने लगे तू गड्डी वापस मोड़। उन्होंने फुल में, ज़्यादा लाइटों में नहीं। यहाँ पूरी उम्मत कलमा पढ़ के नज़रें फाड़ फाड़ के देख रही है, बेबाक हो गई है, बेहयाई हो गई है। और ऊपर से अगर कह दें कि जनाब कोई थोड़ा बहुत पर्दा वर्दा कर लो तो जवाब मिलता है, बड़े पढ़े लिखे समझदार ये जवाब देंगे, ओ जी छड्डो, ये मौलवियों ने दम कुटिया है। आंखों में हया हो तो पर्दा दिल ही काफ़ी है, निकाबों में भी होते हैं इशारे बेहयाई के। तो मेरे मोहतरम, अगर ऐसी बात है तो जहन में रखिए, कायनात की सबसे मुकद्दस बीबियों ने, पाकीज़ा औरतों ने, उस दौर के सबसे पाकीज़ा मर्दों से पर्दा किया था और रब ने करवाया था। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि ये अपनी ओढ़नियाँ। तो भाइयों, फितरत, नेचर और नज़रिया आपकी नज़र को दुरुस्त रखेंगे, वगरना नज़र जो है ये देखना मांगती है, और जब ये देखती है तो शैतान कहता है कुछ रहने नहीं दो। आदम अलैहिस्सलाम के कपड़े भी उतरवाए थे, हवा के कपड़े भी उतरवाए थे। कुरान कह रहा है, हो आदम के बच्चों, अपने इस दुश्मन से बचो, ये तुम्हें बेलिबास बेहिजाब करना चाहता है। और यूरोप ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी डॉक्टर को, अपनी नर्स को, अपनी टीचर को, अपनी घर की बांदी को, नौकरानी को, अपनी हमसाई को, हर इज्जत को जो इज्जत का रिश्ता था, नंगा करके अलफ से या तलक, सर से पांव तलक पूरी दुनिया में बेच के रोटी रोजी खा ली है, लेकिन उसका मन नहीं भरा। आप क्या समझते हो? वो तुम्हें भी नंगा करना चाहता है। शैतान चाहता ही है कि तुम्हें बेलिबास कर दे। जब बेलिबास होंगे, आंख देखेगी, बल्ले बल्ले क्या बात है, दाद मिलेगी, रेट लगेगा, बोलियां लगेंगी, पैसे मिलेंगे, और फिर वही होगा कि निकाह का मौका है। और माजरत है, मुझे थोड़ा बड़ों से शिकवा है हया के मामले में। शादियां होती हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उम्मती नबी का है, निकाह मौलवी से पढ़ा रहा है, मस्जिद से जुड़ा है, लेकिन जो मेहंदी की रात लग रही है पहली, उसमें पूरी दुनिया का हुसन आज थिरक रहा है। ताया जफे पाउण डिया, दादा बुल्लां ते जिब फेरन डिया। हाँ जी, पूरे ख़ानदान की औरतें भी देख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, पोता देख रहा है दादा क्या कर रहा है, दोता देख रहा है नाना क्या कर रहा है, भांजा देख रहा है मामू क्या कर रहा है, भतीजा देख रहा है चचा क्या कर रहा है। बड़िया नूं ये वे ते असी पता नहीं किदों वड्डिया होना, असी भी ये करिए। तो जब आप नमूना बन रहे हैं, आलाए कार बन रहे हैं, और कभी मुंह से पैसे, कभी आंखों से पैसे, कभी हाथों से पैसे। इस सवेरे तो मैं अबू नूं कहा सी मैनूं 20 रुपए खर्ची दे, तेने 5 गालां सुनाइयां सी, इत्थे बड़ा देन डिया। औरत भी सोचती है मैंने आज 1000 मांगा था तो वो तो नहीं मिला, इधर देखें कितनी बेबाकियां और आज़ादियां हैं। भाई यही तो बेहयाई है। और बेहयाई क्या होती है? कवर कीजिए अपने आप को, अपने बड़ेपन को। वो काम मत कीजिए कि जिससे कल को आपके खिलाफ उसी पे दलील हो। अल्लाह की हया, पैगंबर की हया, कुरान की हया, सुन्नत की हया, ये अगर बड़ों के दिलो दिमाग में नहीं तो नई नस्ल कहाँ करेगी? हम भी तो उसी रवश पे लग गए हैं, और फिर आके रोते हैं। मुझे जितने आज मैसेज आए हैं ना, शायद कभी आए हो, प्रोफेसर साहब अज जुमे च दस्या जे कुड़ी मुंडे हथों निकल गए ने, अब मेरी ना जेब दे विचों इन्ने पैसे लै गया, तो जे मैं फड़ाए ने कंन ते पुछया तो अगू वेर पिया, कहंदा फुल नहीं सी लैने, तू लिआंदे कर। वो हाले तो अज 11 तो किदों 14 होनी है, कहंदा फिर लभदे नहीं, शार्ट हो जाते हैं।
تو فریج بھری ہے بھن نو کٹ کے کہندا بھی اتلا حصہ خالی کر دے میں ایتھے پھل رکھنے۔ اگر یہ بڑوں کا مجھے میسج ہے، اگر میں بڑوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اپنی شادیوں پہ اپنے پیغمبر کی تہذیب کو سامنے رکھ لو، مسجدوں میں کرو یار، عبادت گاہوں میں حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کہاں کیا ہے؟ شادی کہاں کی ہے؟ رخصتی کہاں پہ ہے؟ اور پھر روتے ہیں، حیا نہیں رہا۔ او بھائی گورے نے آ کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس نے آپ کو سگریٹ کبھی لگا کے نہیں دی، یہ لبوں کا حیا جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا کرتے تھے کہ مسواک کرتے تھے سمیل نہ آئے، خوشبو لگاتے تھے کہ سمیل نہ آئے۔ یہ حیا ہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، کہ تم نے مل بیٹھنا ہے۔ یہ حیا ہی ہے کہ میرے قریب والے کو سمیل نہیں آئے، میں صاف ستھرا ہوں۔ یہی تو حیا ہے، اور حیا کیا ہوتی ہے؟ اور یہ حیا وہ ہم سے چھین کے لے گیا۔ سگریٹ پی رہے ہیں، اللہ کے گھر میں پی کے آ رہے ہیں اور بڑے مزے سے جی رہے ہیں۔ حکا چل رہا ہے، شیشہ چل رہا ہے، دنیا جہان کی گندگی میں غلاظتوں میں ڈوب گئے ہیں، لیکن نہیں آ رہا۔ وائے کیونکہ نظریہ یہ بن گیا یہ نل کی ہونا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کھا کے بھی مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ جس نے لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، حیا کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کا حیا یہ ہے، یہ لچر پن نہیں بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاوہ گوئی نہیں کرتے تھے، یہ لفظ ہیں حدیث کے۔ میرے محبوب بلا وجہ نہیں بولتے تھے، ضرورت کے تحت۔ اور امت کو کیا کہا؟ زبان کے اندر وقار پیدا کرو، اللہ سے ڈر پیدا کرو۔ جو آخرت پر اللہ پر یقین رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا اچھا بولے یا حیا کرے چپ رہے۔ اور ہم فیصلہ ماشاءاللہ جوت باز، لطیفہ گو، یاوہ گوئی کرنے والے، گانے ترانے، گالیاں، جھوٹ، غیبت۔ تو شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کو پاک رکھیے، خیر کے پہلو میں اسے چلائیے، قرآن و سنت میں چلائیے، اچھے بول بولیے، اشعار میں، گندی غزلوں میں، گانوں میں، سانگز میں، غیبت اور چغلی میں جب تک کنٹرول نہیں کریں گے یہ خطبے رہ جائیں گے، درس رہ جائیں گے۔ بس میں کتنا کا بول لوں گا، یہ آپ کو مجھے کرنا ہے۔ آئیے مثال لیں کیسے ہوتا ہے، یہ شرم کیسے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتے ہوئے ایک چرواہا آیا، کپڑوں سے خاص سمیل سے پتہ چل جاتا ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جانوروں کے پاس رہتے ہیں انہیں فیل ہو یا نہ ہو، دوسرے کو فیل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے محبوب میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے درس دیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا آج درس کا ٹائم نہیں ہے، پھر صحیح ہمارا درس جو ہے وہ عشاء کے بعد ہونا ہے، پھر وہ دن کو آیا۔ آپ نے بٹھا کے ایک ہی جملہ بولا، کہا لا تسبن احدا، میرے صحابی کسی کو گالی نہ دینا۔ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس صحابی نے میرے محبوب کے اس حکم کی، اس فرمان کی نظریے میں، دل دماغ میں اتنی ویلیو، اتنی قدر رکھی، کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اس بندے نے کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار، اس نے کبھی کسی جانور، اونٹ یا بھیڑ بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ کیا خیال ہے؟ اور ہم نے میٹرک کر لی، FFSC کر لی، علم اتنا پڑھ لیا، ہر جگہ پڑھا گالی نہیں دینی، لیکن ماشاءاللہ گال تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہم نے پڑھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ۔ ایک صحابی کو آپ نے ایک لفظ بولا، جھوٹ نہیں بولنا، اس نے اپنی زندگی کا معاملہ سنایا ہے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا ارادہ ہے، آج شرمگاہ پوری اٹھان پہ ہے، جوانی مست ہو چکی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اور میرے محبوب نے جو علاج کیا ایسا شرم اور حیا والا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، اور پہلے اس کو ایک نفسیاتی چوٹ لگائی، کہا تو جا رہا ہے، تیرا گھر خالی ہے، تیرے جیسا کوئی اور بندہ آ جائے تو اسے تیرے گھر بھیج دوں۔ کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ یہ وہ پیغمبر ہے جس نے آواز لگائی تھی جوانوں پیار کرنا ہے تو شادی کرو، شادی سے بڑھ کے اچھی محبت کوئی اور نہیں۔
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، شادی پہ تو پابندیاں ہیں، ابھی تعلیم حاصل نہیں ہوئی، ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی ڈگری نہیں ملی، ابھی کاروبار شروع نہیں ہوا، ابھی عمر 18 برس نہیں ہوئی، لیکن یہ جو 14 کو ویلنٹائن اور دوسروں کی تہذیبوں کو اور تاریخوں کو اور ایام کو اٹھا کے چل رہے ہو، کبھی کسی نے دیکھا کہ بچی کی عمر کتنی ہے؟ یہاں تو 4 کی تعداد پہ مر جاتے ہو، کبھی پوچھا کہ ویلنٹائن کتنے؟ میرے ایک دوست ہے، میں نے پھول منڈی میں کام کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا سناؤ، کہندا جی جنہ آرڈر دیتا سی نا میرا سارا ہی بک گیا ایڈوانس۔ پچھلے سال میں نے ایک دوست سے پوچھا سنا کنا کمال لگا ہے، کہندا جی ماشاءاللہ 100 پھول لائے سی سارے ہی چلے گئے نا۔ مطلب ہے کہ میں نے 100 ویلنٹائن بنایا۔ تب میڈیا نہیں روتا، تب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ 4 سال کی زینب کو دے آیا ہے، یہ 8 سال کی کسی مریم کو پکڑ کے لے آیا ہے، یہ 10 سال کی کسی 14 سال، کوئی عمر نہیں تیری۔ اب کوئی رونا نہیں ہے، کیونکہ دل اور دماغ میں شیطان کی حکمرانی ہے، رحمان کی ہوتی تو جواب آتا۔ اگر تیری نظر پڑ بھی گئی ہے، تو نے حسن جمال دیکھ بھی لیا ہے، شادی کر، گھر چلا جا، اپنے گھر میں یہ چیز تیرے لیے میسر ہے، باہر کی آوارگی نہیں، کمروں کی بکنگ نہیں، ہوٹلز نہیں، ریسٹورانز نہیں، دور دراز کے جو ہے یہ سلسلے، نیو ایئر نائٹس، یہ تیرے لیے زیب نہیں دیتی ہیں۔ اپنی زبان سے وہ بولیاں، وہ پیسے، وہ باتیں، وہ غزلیں، اور کان سنتے ہیں۔ بھائیو کان کے پردے اگر رب پھاڑ دے تو وہ چاہے تو ہمیں ڈورے بہرے بنا دے، زبان پہ اگر چاہے تو فالج ڈالے، گونگا کر دے، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، حوصلہ ہے، وہ صبور ہے کہ صبر کر رہا ہے، تو اتنی بغاوتیں اس کی زمین میں اس کا بندہ ہو کے اسی کی سانسیں لے کے کر رہا ہے، اور تجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر تو وہ سنتا ہے جو رب کو اچھا نہیں لگتا، جو پیغمبر کو اچھا نہیں لگتا، جو تیری تہذیب میں شامل نہیں ہے، اور تجھے یہ غیروں کے بول ہی بھائے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، بند کر دو، چینل چینج کر دو۔ اگر اللہ کے محبوب کی کوئی بات آ رہی ہو تو تکلیف ہوتی ہے، قوالی ہو، مجرا ہو، گانا ہو، اور ماشاءاللہ ساری ساری رات بھی چلے، رقص میں جھوم کے، بڑے ماحول میں جمرے کھیل کے، سب کرے گا، دراصل تیرے کانوں کے اوپر جو نظریے کا پہرا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اگلا معاملہ ہے شرم و حیا کے لیے جو بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے آپ کا اور میرا سینہ۔ یہ حق کے لیے کھلا ہونا چاہیے، باطل کے لیے بند ہونا چاہیے۔ شوہر حق ہے، باقی رشتے عورت کے لیے غلط ہیں، نہیں مناسب اس کے لیے یہ، اگر باڈی کی بات کرتے ہو تو، لیکن ہم نے سب کے لیے کھول رکھا ہے، شوہر کے لیے پتہ ہی نہیں۔ اگر رب نے یہ جسم دے دیا ہے، یہ وجود دے دیا ہے، پتہ کرو جن کے پاس آئی نہیں، تو اللہ نے امتحان لیا ہے۔ یہ جو ٹک ٹاکرز سٹارز بنے ہیں، پتہ نہیں کس چیز پہ سٹارز بن گئے، کس چیز کے اوپر یہ ڈگری مل گئی ہے، ہمیں زندگی گزر گئی جو نہیں حاصل کر سکے۔ تغاریاں اٹھاتے، محنتیں کرتے، باپ تو سٹار نہیں بن سکا، ماں روٹیاں بناتے، خدمتیں کرتی، بچے پالتی، سٹار نہیں بن سکی، کوئی مارم رشتہ میرا سٹار نہیں بنا۔ لیکن جب دائرے سے نکل کے، گھر سے نکل کے، 4 دیواری سے نکل کے، آج تک بیوی اپنے شوہر کے لیے بن کے سمر کے زندگی گزر گئی، وہ تو سٹار نہیں بن سکی، شوہر سٹار نہیں بن سکا، مگر یہ ٹھمکے لگا کے، وجود دکھا کے، اپنا جو ہے وہ جسم اور اس کی ادائیں دکھا کے، جو ایک شیطان اور کافر اور اس کے چیلے دیکھنا چاہتے تھے پوری دنیا میں، کل جو آن ڈیمانڈ گھر کی 4 دیواری میں، بلکہ کسی دن میں سورج نہیں دیکھ پایا تھا، آج رات کے اندھیروں میں بھی وہ ویسے کی ویسے چمک چلو سب دکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہیں نظریہ ڈوب گیا ہے، کہیں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے لیے اس غیرت کے پردے کو ختم نہ ہونے دیں۔ یہ سینہ رب نے کھولا تھا حق کے لیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، مگر آج یہ سینے، یہ چھاتیاں، جنہوں نے بچوں کو دودھ پلانا تھا وہاں تو یہ میسج دے دیا گیا، کینسر ہے، کینسر ہے، کینسر ہے، کینسر ہے، کینسر ہے، جن کو نہیں ان کو بھی ہو رہا ہے، وہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور ان میں وہ مٹیریل ڈالا جا رہا ہے،
کہ ابھی بچی جوانی کی سٹیج پہ نہیں چڑھی ہو، جناب اس کو چیسٹ جو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ تیرا اپنا لباس کہاں تھا؟ تیری اپنی تہذیب کہاں تھی؟ تیرا اپنا تمدن کہاں تھا؟ آج کتنی بیماریاں، کتنی دردیں، کتنی تکلیف. جا پوچھئے کسی میڈیکل سینٹر سے، جا کے کسی ہاسپیٹل سے، کسی درد رکھنے والے ڈاکٹر سے، کسی میل اور فیمیل ڈاکٹر سے پتہ کیجئے بچیوں کے جو ہیں کتنے خفیہ مسائل ہیں جو صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے غیر کی تہذیب والے اپنی چیزیں لے کے استعمال کرنی شروع کی، اپنی چھوڑ دی. آج اس کے نتائج دیکھ لیں. وہ تو مارکیٹ بنا رہا ہے، وہ تو اپنے افراد پیدا کر رہے جو پیسے لگا کے دیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں میں سب سے زیادہ ترقی کس نے کی ہے؟ فارمیسیز نے، ہاسپٹلز نے، میڈیکل سٹورز نے، اس میڈیسن کے شعبے نے. اور کتنی مہنگی ہوئی ہے، کہاں تک گئی ہے؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ، جس قوم میں فحاشی، عیاشی، بدماشی اور زنا اور آوارگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کے معدے جکڑ لیتے ہیں. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. یہ فحاشی کوئی معمولی رزلٹ نہیں رکھتی، یہ دنیا کا رزلٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جگر خراب، دل خراب، سوراخ، معدے خراب، بڑی آنتیں خراب، جناب پھیپھڑے خراب، ایک جھٹکا دوسرا جھٹکا. کیا کچھ نہیں ہوا؟ کتنی اور سزائیں لوگے، کتنے جھٹکے لوگے، کتنے زلزلے لوگے، کتنی وارننگیں دی جائیں، کہاں جا کے سمجھو گے؟ پیٹ پکڑے ہوئے. اور پیٹ پکڑے کیوں نہیں جائیں؟ کیوں نہیں پکڑے جائیں؟ میں نے آج بھی جمعے میں ذکر کیا. مجھے 1-2 دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا، غریبوں کا گھر کے جہاں غربت پوری طرح لکیر کی فقیر سے نیچے ناچ رہی تھی. 11 بچوں میں سے 3-4 کملے ہیں بیچارے، کچھ ویسے ہیں حالات کے مارے ہوئے، بھوک پیاس پتہ نہیں کیا کچھ. میں نے پوچھا یہ حالات کیوں ہوئے؟ کہتے ہم ایسے تھے نہیں، ہمیں دادی مار گئی ہے. میں نے کہا دادی مار گئی؟ کہتے جی، وہ جو ساری زندگی قوم کے کھانے کھائے تھے، 40 دن جو ہے اپنی برادری کو کھانا دینا پڑا. ہماری تو اوقات 4000 کی بھی نہیں تھی، ہمیں 4 لاکھ سے زیادہ پیسہ لگانا پڑ گیا، اٹھا کے. یہ توق. اگر منہیات کا پتہ ہوتا کہ یہ کام حرام ہے، رسمیں حرام ہیں، بدعات حرام ہیں، خرافات حرام ہیں، پیٹ کی خاطر حرام کھانا، صرف یہ نہیں کہ خنزیر کھاؤ تو حرام ہے، غریب کا یتیم کا مال ہتھیانا، رشوت لینا، لیکن ہم بے باک ہو گئے، بے حیا ہو گئے. ہم نے نہیں دیکھا کوئی مرتا ہے مرے، پتہ نہیں اس کی دہاڑی لگی ہے کہ نہیں لگی، لیکن بچے کے ایک جائز انٹرویو کے لیے بھی میں اس کو کہتا ہوں پہلے 20,000 جمع کرا. کہاں سے وہ بیچارہ لا کے دے گا؟ میری 1 لاکھ تنخواہ ہے، مجھے پھر بھی شرم نہیں آ رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر شرم، کیونکہ نظریہ بن گیا ہے کہ جویں کماؤں دا کما لو 4 دن، یہ سیٹ ہے کما لو، جمع کر لو. پورا وطن عزیز کرپشن کی نظر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ شرم نہیں رہی، ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، پکڑ نہیں رہی. اور جہاں ڈر تھا وہاں جنگل میں بھی تھا. وہ بچے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا مل گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے. آواز دی، پہاڑ سے بیٹا نیچے آیا، کہا بیٹا ایک بکری چاہیے. بیٹا شرما کے تھوڑا گھبرا کے بولا، کہنے لگا سرکار میں چرواہا، میں مالک نہیں اس لیے بیچ نہیں سکتا. انہوں نے پھر کہا میں ضرورت ہے بیٹا پیسے لے لو. کہا بولا نا مالک نہیں ہوں، بیچنے کی اجازت نہیں ہے. کہا یار ایسے کر، مالک کون سا دیکھ رہا ہے، پیسے جیب میں ڈال، بکری ہمیں دے. اچھا جی مالک دیکھ تو نہیں رہا. اس نے پوچھا تو کیا کہوں گا؟ کہا کہہ دینا کہ بھیڑ کو یا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. اس بچے نے تڑپ کے بولا، رب کی حیا دیکھیے نظریے میں سمائی ہوئی تربیت میں، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک کو تو جھوٹ بول کے کہہ دوں گا کہ جناب بکری کو بھیڑیا کھا گیا، میرا رب اس وقت کہاں ہے؟ اگر رب نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ ہم نے صرف پیٹ آگے رکھا ہوا ہے، شرمگاہ بس وہی آگے ہے 24 گھنٹے. ہم میں اور جانوروں میں اور گدھوں میں اور کتوں میں کیا فرق رہ گیا؟
سنتے تھے قیامت کی نشانیاں ہوں گی، نوجوانوں میں ہیجان ہوگا، سر عام سڑکوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، پارکوں میں، ہر جگہ یہی منظر وہ نظر آ رہا ہے۔ کب آنا ہے؟ کسی جگہ چلے جائیں تو اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی شرم و حیا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ والدین دیکھے ہیں کہ جو زندگی بھر ایک چارپائی پہ میاں بیوی نہیں بیٹھے، سچی بات ہے، ابھی زندہ ہیں لوگ، یہ چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جوانوں پوچھو ان سے، یہ ڈبل بیڈ کے حالات نے ان کو بھی مجبور کر دیا، وگرنہ ہم نے انہیں اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اکٹھے بیٹھے نہیں دیکھا۔ اور آپ جو کر رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، جہاں پہنچ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ تو گزارشات لمبی کرنے کی بجائے یہیں پہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید پڑھیے، اسلاف کی زندگیاں پڑھیے، امہات المومنین کو پڑھیے۔ دیکھیے نا، سیدہ عائشہ نے اپنی بھتیجی کے اوپر ایک دوپٹہ دیکھا، قریب کا جیسے ہوتا ہے، یمن سے آیا ہوا تھا، انہوں نے لیا، انہوں نے پکڑ کے اوپر یہ نہیں کہا موٹا کر لے، پکڑ کے ویسے ہی پھاڑ دیا، یہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ اور جس پردے کی میں ابھی بات کر رہا تھا، چہرے پہ رو رہے ہو، میرے پیغمبر کی اپنی بیوی نے ام سلمہ نے پوچھ لیا تھا کہ محبوب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ عورت اپنے کپڑے کو ایڑی کے نیچے کتنا لٹکائے گی زمین پہ؟ آپ نے کہا شبرن، ایک گٹ۔ کہاں جاتا ہے؟ اماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی محبوب ایک گٹھ نال رولا بننا جے کتے ہوا دا چونکایا اڈی ننگی ہو جانی ہے، ایڑی ننگی ہو جائے گی۔ محبوب نے کہا انہوں 2 گٹھ کر لو۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جب ہم سڑک سے یا راستے سے، لوگ راستوں میں گندگی غلاظت ہو جاتی ہے، تو اگر کہیں راستے میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، لگ گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ محبوب نے کہا اللہ کی زمین پاک ہے، اگر کہیں گندگی لگی ہوئی اگلی جگہ جب گھسٹے گا تو جگہ پاک ہو جائے گی۔ میں یہ زہری چیز تو لے لوں گا، قبول کر لوں گا جو نفاست کے خلاف ہے، مٹی لگی ہو کپڑے کو، غبار لگا ہو، کوئی ایسی ویسی چیزیں لگی ہوں، زمین پہ گھسٹ کے آیا ہو، یہ تو برداشت ہے، لیکن کسی مسلمان بیٹی کی، بیوی کی، ماں کی ایڑی ننگی ہو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ آپ نے اور میں نے چہرے کیسے ننگے گوارا کر لیے، بازو کیسے ننگے گوارا کر لیے، پنڈلیاں ننگی گوارا کر لی، پوری باڈی نیچے سے کٹ کٹ کے اوپر کو فیشن لے کے جا رہا ہے، اوپر سے نیچے کو لے کے آ رہا ہے۔ حضرات مہندیوں کے نام پہ، ٹیٹوؤں کے نام پہ، جس مصطفیٰ نے کہا تھا لعن اللہ الکاسیات العاریات، ساری دنیا آپ کو داد دے، لباس بڑا اچھا لگا ہے، ماشاءاللہ میک اپ بڑا اچھا ہے، یہ وہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے لعنتیں برساتے ہیں۔ اچھا کبھی چیک کرنا، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، غصہ نہ کرے آجے، تسی سویرے سویرے نہا دھو کے نکلے ہو تو جی بوڑھی کہہ دے نا آ کی منہ تے کالخ مل کے آ گئے، سارا دن آفس میں برا گزرے گا، دکان پہ اچھا نہیں گزرے گا، انہیں مینوں آکھیا کی ہے، انہیں مینوں کیا کی ہے؟ اور بہترین میک اپ کر کے 50,000 لاکھ لگا کے جب نکلے نا باہر، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بہو ہو، ماں ہو، کچھ بھی ہو، ایک دفعہ کہہ دے آجے دور فٹے منہ، بڑا دکھے گا، خاندانوں تک خبر جائے گی، میڈیا تک آئے گی کہ اس نے تعریف کرنے کی بجائے مجھے پھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن اللہ الکاسیات العاریات، بن بن کے مائلات ممیلات، باریک شفون کے پہن کے کہ جن میں سے نظر آئے جسم، آر پار نگاہیں گزر جائیں، ایسی وضع، ایسی قطع، ایسی چال، ایسی ڈھال، مائلات ممیلات، خود بھی مائل دوسروں کو کرنے والی، لہرا کے خم کھا کے بل کھا کے جانے والی، ادائیں دکھانے والی، یہ سارے تیرے ٹھمکے آسمان سے میسج آتا ہے لعنت ہے تیرے چہرے پر۔ فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت۔ اور اگلی چیز سنیے، سوسائٹی لائکس دے رہی ہے، کیا بات ہے جی، ایک ٹھمکا لگایا ہے اور ساتھ میں لمبے میسج اور جناب لائکس اور معلوم نہیں کتنے فالوورز چل رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب اس کا انکار کرتا ہے، اور انکار یہ ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کنکڑ طیارہ اڑتا رہے، جتنی مسافت طے کر جائے گا اتنی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو آ سکتی ہے جب جنت کے رب نے دروازے کھولنے۔ لیکن یہ بد نصیب عورت، یہ معاشرہ، یہ قوم، اس کا محسن نظریہ بنانے والا، اس کو سیفٹی دینے والا، اس کو بلے بلے کرنے والا،
اس کو بیٹی بنا کے چلانے والا، بہو بنا کے لانے والا، بہن بنا کے ساتھ جو انگلیاں تھامنے والا، اور بیوی بنا کے اسی کے ساتھ رہنے والا، اس دیوس کو بھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ لکھا ہوگا دیوس کے لیے جنت کا داخلہ منع ہے، انٹری، نو انٹری۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آخری سوال اور پریشانی، وہ جی میں تو کوشش کرنا، میری چلدی نہیں، میری چلدی نہیں۔ یہ آپ کا شکوہ نہیں، یہ میرا شکوہ بھی ہے۔ گلے پھاڑتے ہوئے ہمیں بھی 20 سال 25 سال ہو گئے، کون سنتا ہے؟ نہ سنے کوئی۔ نوح علیہ السلام کتنا بول رہے تھے، بیٹا آ جا، او کنعان، اوے آ جا یار، اوے آج نہیں بچنا کسی نے، آج تباہی کا دن ہے، بربادی کا دن ہے، میری اس کشتی میں جو آئے گا اللہ نے کہا وہی بچے گا۔ اور ماں کیا کہہ رہی تھی؟ اے پیو دی تیری کشتی نو پتہ نہیں کیڑے پاسو تھپیڑا پینا دے نے پھٹیو پھٹی ہو جانا، چڑھ جا پہاڑ پکا دیا ہے۔ وہ ماں کی تربیت میں پلنے والا، شوہر کے خلاف میسج دینے والی، رب نے بدترین مثال بنا کے قرآن میں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو رکھ دی، اور بیٹے کی مثال۔ نوح علیہ السلام نے تھوڑی جی رب سے جھڑکیاں لے لی، او پیغمبر یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہوتا تیری مانتا نا۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، آکھو ضرور مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ چپ ہو کے بغیرتی کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ جزا دے یوتھ فورس کو، اس جوان طاقت کو، ان کے پیچھے کھڑے لوگوں کو، ان کے نظریات بانٹنے والوں کو، دینے والوں کو، اور جتنے ان کے بنیاد رکھنے والے وہ قبروں میں بھی ہے تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جو اس اندھیرے کے اندر اپنا چراغ جلا کے بیٹھے۔ اور یہ کوئی چھوٹی کاوش نہیں ہے، معمولی مت سمجھیے گا کہ لوگ تھوڑے ہیں نہیں مانتے، ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی وہ ہم نے ایک عشرہ۔ اور بھائیو واقعی پرابلم یہ ہے کہ ہم عشروں اور دنوں پہ آ گئے ہیں، وہ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا، نان اسٹاپ ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، ایپیسوڈ ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، سیریلز ہوتی ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یونیفارم، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور آپ میں مطمئن ہے کہ سال کے بعد فروری میں ہم جو ہے ایک عشرہ منا لیتے ہیں، لیکن چلے اللہ اتنا ہی قبول کرے، اللہ طاقت ہمت دے، ہماری اس معمولی آواز کو آگے بڑھا دے۔ جگنو چمکنے کا ارادہ کر لے تو ہزاروں سینوں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چراغ جلتے رہیں تو انشاءاللہ انہی سے روشنی ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں مذموم شرم و حیا سے بچائے، حق کی طرف لائے، اور جو محمود اور مطلوب شرم و حیا ہے اللہ وہ ہمیں عطا کرے، اور اس کے پردے چاک کرنے والوں کو اللہ دنیا سے اپنے خاص سنت کے مطابق نیست و نابود کرے۔ یاد رکھیے یہ شرم ہی کام آنی ہے، اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو خالی موڑ دوں۔ کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے اپنی نسل کی، مستقبل کی عزت اور آبرو کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ نسلوں تک ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ تو اپنی نسلوں کی خیر، عزت، آبرو، بھلائی، وقار، حیا یہ مانگا کریں، اللہ دینے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کے جملے اللہ پورے کر دے اور ایک بگڑا ہوا باغی بچہ لوٹ آئے اور آپ کے سینے پہ لیٹ آئے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ جوانوں لوٹیے، آپ محبوب کے ہاتھوں جام لیتے ہی اچھے لگتے ہیں، یہ وقتی لذتیں کسی کام کی نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا صبح کو پی، کوئی ایسا تھا، ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، عزت اور غیرت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔